السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ہر انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے، زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے کہ انسان کو اپنے کسی بھی کام کے حوالے سے ایک فیصلہ لینا پڑتا ہے، چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام، چاہے اپنے ذات کے اعتبار سے ہو، اپنے بچوں کے حوالے سے ہو، اپنے فیوچر کے حوالے سے ہو، کسی بھی طرح کا ہو۔ ہر انسان پر زندگی میں، چاہے وہ جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے ابھی ابھی بچپنے سے اوپر وہ لڑک پن میں گیا ہے، تو ضرور فیصلے لینے پڑتے انسان کو۔ تو کون سے ممکنہ وہ صورتیں ہیں، ممکنہ وہ طریقے ہیں کہ ان کو اپناتے ہوئے انسان ایک صحیح فیصلے کی طرف چلا جائے۔ دین اسلام کا آپ مطالعہ فرمائیں تو دو طریقے بہت نمایاں نظر آئیں گے آپ کو۔ پہلا طریقہ ہے استخارہ۔ استخارہ کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، یعنی کہ زندگی میں آپ کوئی بھی فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ مسٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس ذات سے مشورہ کریں جو ذات آپ کے ہر کام کی مالک ہے، جس ذات کے لفظ کن جو ہے اس میں آپ کا ہر کام موجود ہے۔ تو آپ سب سے پہلے رب تعالیٰ کے ساتھ مشورہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات مبارک کے ذریعے ہمیں بتایا کہ جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی کوئی فیصلہ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کریں، استخارہ کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، دعا کے اندر دعا استخارہ پڑھیں، اپنی جو حاجت ہے وہ پیش کریں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، توفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلی رجحان انسان کا ایک اچھی سائڈ پر چلا جاتا ہے۔ انسان یعنی وہی فیصلہ لیتا ہے جس میں انسان کے لیے فائدہ۔ استخارہ کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے استشارہ۔ استشارہ مشورہ سے ہے۔ آپ اہل علم، اپنے بڑے یا ایسے لوگ کہ جو کچھ نہ کچھ فہم و فراست رکھتے ہوں، جس فیلڈ میں آپ مشورہ لے رہے ہیں اس فیلڈ میں، تو آپ ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ مشورہ بھی سنت ہے، اور وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ شورا مشورہ جو ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور مدد آتی ہے۔ اور عموماً مشورے کے بعد، کیونکہ مشورے میں 4 5 6 10 12 15 ذہنیں، فکریں آپس میں ملتی ہیں، اور ایک کام کے بارے میں جب سوچتی ہیں، مختلف جب آراء آتی ہیں اور ایک کام جو ہے اسے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، تو وہ عموماً جو ہے وہ صحیح کی طرف جاتا ہے، انسان غلط فیصلے سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ استخارہ، رب سے مشورہ۔ دوسرا اہل علم یا اپنے جتنے بھی بڑے ہیں ان سے مشورہ کریں۔ تیسرا نمبر آپ کا اپنی ذات کا آتا ہے۔ آپ اپنے طور پر اس چیز میں غور و فکر کریں۔ یہ غور و فکر کریں کہ آیا یہ فیصلہ لینے سے مجھے یہ فیصلہ جو ہے خوشی کے قریب لے جائے گا یا دور؟ یعنی اس فیصلہ کو لینے کے بعد میں خوش ہوں گا یا غمی میں مبتلا ہو جاؤں گا؟ اس پر ضرور غور و فکر کریں۔ اگر آپ وہ فیصلہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو غم لاحق ہوں گے، خوشی کی طرف آپ جائیں گے نہیں، تو فائدہ نہیں ہے اس کا، وہ فیصلہ آپ نہ لیں بے شک۔ اسی طرح آپ جو ہے اس فیصلے میں اپنے دل و دماغ کی بھی سنیں، دل کی بھی سنیں، دماغ کی بھی سنیں، اس سے بھی غور و فکر کریں۔ صرف جذبات کے ذریعے فیصلے نہ کریں۔ عموماً زندگی میں وہ فیصلے جو جذبات کے ذریعے کیے جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ 80% ایسے فیصلے جو جذبات کے ذریعے کیے جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ لہٰذا جذبات کو درمیان میں نہ لائیں، بالکل جو ہے آپ دل و دماغ دونوں کو حاضر رکھتے ہوئے اس چیز کے بارے میں فیصلہ کریں، اور ساتھ ساتھ آپ وقت دیں، خاموشی میں بیٹھیں، خاموش رہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہے، جب انسان نہیں بول رہا ہوتا ہے، تو قدرت جو ہے اس ٹائم بول رہی ہوتی ہے، اور جب قدرت بولتی ہے تو وہ انسان کو صحیح رخ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب انسان بول رہا ہوتا ہے قدرت خاموش ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنا فیصلہ خود ایک اس پہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں
جب بھی کسی کام کے حوالے سے آپ فیصلہ لیں تو کچھ ٹائم کے لیے خاموش رہیں، تنہائی میں بیٹھیں، خاموش رہیں، صرف دماغ کو اس کے اوپر لگا دیں، زبان سے کچھ نہ بولیں۔ خاموش رہنے سے بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رہنمائی بن جاتی۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ یہ فیصلہ کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے لے رہے ہیں تو فوراً رک جائیں، اس لیے کہ آپ اپنا تو فائدہ اس میں آپ کا ہے ہی نہیں ہے، دوسرے کو خوش کر رہے ہیں۔ اور یہ مسلم بات ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں کوئی شخص جو ہے مکمل طور پر خوش ہوتا ہی نہیں ہے کسی سے، آپ جتنا بھی اس کے لیے کوشش کر لیں۔ تو اس وجہ سے آپ جو ہے اگر کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں تو وہیں پر رک جائیں، اس کو ترک کر دیں، وہ فیصلہ آپ ہرگز نہ کریں، بہت بڑا پچھتاوا ہوگا آپ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ہمیشہ فیصلہ لیتے وقت انسان کے دل میں ایک بات کھٹکتی ہے، تو وہ جو چیز کھٹکتی ہے اس کے خلاف آپ جب فیصلہ لیتے ہیں تو عموماً وہ فیصلہ جو ہے پچھتاوا بن جاتا ہے، کیونکہ بعد میں انسان کہتا ہے کہ میرے دل میں آ رہا تھا، میں نے اس طرح کرنا تھا لیکن میں نے اس طرح کر دیا۔ تو دل کی بات بھی ضرور سنیں، مکمل طور پر آپ جذبات کی طرف نہ جائیں۔ دل میں جو چیز کھٹک رہی ہے وہ ضرور من جانب اللہ ہے، تو آپ اس کی طرف بھی ضرور جائیں، دل میں جو چیز کھٹک رہی ہے، تاکہ آپ کو مزید آگے پچھتاوا نہ کرنا پڑے۔ چھوٹے فیصلے ہیں وہ جلدی لیں، بڑے فیصلے ہیں تو بڑے پرسکون طریقے سے لیں۔ چھوٹا قدم اٹھا رہے ہیں تو جلدی اٹھا لیں، اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اور اگر بڑا قدم اٹھا رہے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کے اٹھائیں کہ میں گر بھی سکتا ہوں اس میں۔ اچھا، کسی بھی اعتبار سے آپ نے فیصلہ لے لیا ہے، ہر طرح کے نتائج کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ وہ فیصلہ آپ کا غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے، غلطی کی گنجائش رکھیں کہ یہ جو فیصلہ میں لے رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں مکمل طور پر صحیح لے رہا ہوں، بلکہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھیں اس کے لیے۔ جب انسان پہلے سے تیار رکھتا ہے اپنے آپ کو تو غلط ہونے پر انسان کو اتنا صدمہ لاحق نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر بالفرض آپ سے وہ فیصلہ غلط ہو بھی جاتا ہے تو اس غلطی سے سیکھیں۔ ہمیشہ غلطی انسان کو غلط بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، غلط ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان کو کچھ نیا سکھانے کے لیے آتی ہے۔ غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے کچھ نیا سیکھ جاتا ہے، تو اپنی ہر اس غلطی سے سیکھنے کی کوشش کریں آپ، جو آپ سے فیصلے میں ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ اپنائیں گے اور ایک فیصلہ لیں گے، آپ ان تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جب فیصلہ لیں گے، امید یہی ہے کہ آپ ایک صحیح فیصلہ کر پائیں گے اپنی زندگی میں۔ اور اگر نہ استخارہ کیا، نہ استشارہ کیا، نہ خود سوچا، بس جذبات میں آ کر فیصلہ کر دیا، عموماً وہ فیصلہ انسان کا غلط ہوتا ہے۔ ایک مشکل فیصلہ ہے آپ کی زندگی میں، مشکل فیصلہ ہے، لیکن آپ نے اس پر کافی استخارہ بھی کیا، استشارہ بھی کیا، اپنے دوست احباب سے، اہل علم سے وغیرہ سے خود غور و فکر بھی کیا، لیکن بڑا مشکل فیصلہ ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ رخ مل رہا ہے تو آپ قدم اٹھائیں، اگرچہ مشکل فیصلہ ہے لیکن صحیح ہے تو آپ قدم اٹھائیں۔ بسا اوقات انسان کو جو نتیجہ مل رہا ہوتا ہے نا، اس کے حصول کے لیے انسان مشکلات برداشت کر لیتا ہے۔ جب آپ دل سے مطمئن ہیں اس فیصلے کے اوپر تو پھر بے شک جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، مشکلات کو برداشت کریں، لیکن اس فیصلے پر اپنے قائم رہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ اپنائیں گے، زندگی میں آپ چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی اچھا فیصلہ کریں گے، اور بڑے سے بڑا فیصلہ بھی جو ہے نا وہ اچھا فیصلہ آپ کریں گے۔ امید ہے میری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ زندگی میں جب کبھی بھی آپ فیصلہ لیں، اپنی تعلیم کے حوالے سے، اپنے فیوچر کے حوالے سے، اپنی جاب کے حوالے سے، بالخصوص رشتوں کے حوالے سے، تو ضرور آپ جو ہے ان طریقوں کو اپنائیں۔ انشاءاللہ العزیز ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ مدد ملے گی۔ اگر کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں ہے اور بہت ضروری ہے تو کمنٹ سیشن میں ضرور ذکر کریں۔ آپ کے اس مشورے سے
دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔